ان میں بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر آ گیا تھا، وہ خود کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے تھے۔ 2000 BC کے قریب طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو کہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ وجاہت، خوبصورتی اور سرخ رنگت کے مالک تھے، بہت ہی زیادہ طاقتور اور دراز قامت لوگ تھے۔ وہ فن تعمیر اور ان کے پاس دولت اتنی زیادہ تھی، دولت کی ریل پیل تھی، شاندار تہذیب و تمدن رکھنے والی قوم تھی یہ۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا ہے کہ اس جیسی قوم ہم نے کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی، اس سے زیادہ سپریم اقوام میں سے ایک قوم تھی۔ اس قوم کا ذکر صرف قرآن کریم میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے جو آثار ڈھونڈے ہیں ان میں ملتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان نازل ہوا، اس کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عاد، جس سے یہ قوم نکلی، قوم عاد۔ تو قوم عاد بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ تھے، تو وہ زمین میں بہت ہی زیادہ اونچی ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھے اور اس میں رہا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی جو جگہ ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے، عمان کا علاقہ ہے۔ عمان کے علاقے میں ان کے آثار ملے ہیں جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ اس سے قبل یہ جو علاقہ تھا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں بہت ہی زیادہ ہریالی تھی، دولت کی ریل پیل تھی، ہر قسم کی یہاں پیڑ پودے، درخت، سبزیاں، پھل اور فصلیں ہوتی تھیں۔ اصل میں ہوا ایسے کہ عاد جو تھا اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس کے بیٹے نے جب دیکھا، جب خدا کے علوم کو پڑھا تو اس میں جنت کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا نقشہ کھینچا ہوا تھا، جو تعلیمات تھیں، پچھلے جو پیغمبر تھے وہ آتے تھے اور جنت کا جو نقشہ بناتے تھے۔ اس نے اس نقشے کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی اس دنیا پہ ایک جنت بنا دوں۔ جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا اور تقریباً 300 سال لگائے۔ 300 سال میں ایک جنت نما نقشہ بنا کے جنت کی طرح ہی ایک زمین پہ بنا دی، اور اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں اب ان لوگوں کو جنت دکھاؤں۔ تو تقریباً اب عاد کا جو بیٹا تھا جو جنت دکھانا چاہ رہا تھا، اس کی عمر 900 سال ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جنت دکھاتا ہوں۔ اس وقت کے جو عاد تھی، قوم عاد تھی، اس کو جنت دکھانے کا اس نے سوچا۔ جیسے ہی اس کو جنت دکھانے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور ناظرین وہ عذاب کیا تھا وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کا عذاب تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد، کیونکہ قوم نوح پر بھی تباہی اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب وہ قوم تباہ ہو گئی، اب آئی قوم عاد، تو انہوں نے بھی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ان کے بھی 5 بت تھے جن کو یہ خدا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی، یہ صورتحال دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان میں ایک نیک صالح پیغمبر بھیجوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ تو حضرت ہود علیہ السلام مابعوث ہوئے اور انہوں نے آ کے تبلیغ کرنا شروع کر دی، توحید کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ کہا کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، نہ ہی یہ تمہارے نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہارے نقصان کے باعث ہیں۔ اگر تم انہی کی پوجا کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم ان کی پوجا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل فرمائے گا۔ تو کبھی وہ عذاب کے بارے میں انہیں ڈراتے، تو کبھی وہ کہتے کہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اگر تم نیک اعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، ایک خدا کی عبادت کرو گے تو تمہیں وہ جنت ملے گی، اگر تم نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب نازل فرمائے گا۔ قوم عاد حضرت ہود کو کہنے لگی کہ تم تو دیوانے ہو گئے ہو، لگتا ہے ہمارے جو بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، انہی جو بتوں نے ہیں تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اور تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 50 سال تک ان کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرما دیا۔ عذاب ناظرین کیا تھا کہ پوری جو ہے قوم عاد میں خشک سالی کا عذاب ڈال دیا، تو وہاں ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، نہ وہاں پانی تھا نہ کچھ۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جب یہ عذاب آیا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بارش کو کہہ دیا، بادلوں کو کہہ دیا کہ بادلوں ان پر نہ برسو، اور اس کے علاوہ ابشاریں، چشمے سب کو حکم دے دیا کہ اب تم نے ان کو پانی نہیں دینا۔ تو اس کے بعد
خشک سالی ہونے لگی قوم عاد جہاں آباد تھے، تو اتنا سوکھا ہوا کہ بہت ہی زیادہ لوگ اس سوکھے کی وجہ سے مرنے لگے۔ جب مرنے لگے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ناظرین، ایک روایت تھی عرب میں کیا پوری دنیا میں ایک روایت تھی کہ جب کوئی بھی عذاب آتا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے اور وہاں جا کے آہوزاری کرتے، خدا سے دعا کرتے۔ تو پھر قوم عاد گئی خانہ کعبہ میں۔ قوم عاد کے کچھ سرداران اٹھ کے خانہ کعبہ کی طرف گئے، تو خانہ کعبہ پہ جس کی حکومت تھی وہ تھا معاویہ بن بکر۔ تو معاویہ بن بکر جو تھا، اس کی جو ماں تھی وہ بھی قوم عاد میں سے تھی۔ تو یہ جب سرداران وہاں گئے تو معاویہ بن بکر نے ان کی بہت ہی زیادہ آؤ بھگت کی، ان کی بہت ہی زیادہ خدمت کی۔ تب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارا عذاب ٹال دے، یا اللہ ہمارا عذاب ٹال دے۔ تو عین اس وقت 3 بادل نمودار ہوئے، ایک بادل سرخ تھا، ایک سیاہ تھا، ایک سفید تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اب تم ان میں سے کوئی ایک جو ہے بادل منتخب کر لو۔ تو انہوں نے جو تھا سیاہ بادل منتخب کیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تم نے اب عذاب کو دعوت دی ہے، تم خود کے ہاتھوں خود ہی اب ہلاک ہوگے۔ تو یہی بادل جو تھے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے قوم عاد کی طرف بھیجے۔ تو قوم عاد کے لوگ جو تھے خوش ہو گئے کہ یہاں بارش ہوگی، اب پھر سے ہریالی آئے گی۔ لیکن ناظرین، یہ اللہ کا عذاب تھا، کوئی ہریالی نہیں آئی، فصلیں دوبارہ نہیں ہوئیں، بلکہ یہ ان کی بربادی کا ہی اعلان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو بادل تھا یہ بھیانک آندھی کا بادل تھا۔ اس آندھی کی وجہ سے طوفان، تباہی ہی تباہی تھی۔ ساری جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی، جو عمارات اس دور میں بنائی ہوئی تھی، ساری جو عمارات تھی وہ تباہ ہو گئیں۔ سارے محلات، جنت بھی جو انہوں نے بنا رکھی تھی وہ بھی اڑ گئی۔ تو ناظرین، انہیں غرور تھا، حد سے زیادہ غرور تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے دی تھی تو ان میں بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ وہ خود کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے تھے، اتنے زیادہ وہ طاقتور تھے۔ اپنی طاقت کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آج کے دور میں بھی بہت ہی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو فرعون بن کے بیٹھے ہیں طاقت کے نشے میں۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بھی ایک نہ ایک، تو انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا وقت ہے، وہ عیاشی کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ ان کے گلے میں ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے، جس کے بعد وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس طرح قوم عاد تباہ ہوئی۔ قوم عاد تو بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، لیکن اب کے انسان اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سوچ سمجھ کے جو زندگی کے جو فیصلے ہیں اور ان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔